الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ طیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ۔ محفل پر نور میں حاضر باش، لائق صد احترام، واجب الاحترام خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید عابد علی بابا مولانا قاسم اشرفی صاحب، سید احمد علی بابا، سید عاشق علی بابا، وہ ہمارے مسجد کے متولی حاجی عباس بھائی و دیگر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج دو مرحومہ کی زیارت کے موقع پر کچھ نصیحت کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانے کی امید لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ حضرات مولانا قاسم اشرفی سے توبہ کے تعلق سے کچھ باتیں سن رہے تھے۔ بس اسی طرح میں بھی کچھ توبہ کے تعلق سے آپ کے کانوں تک کچھ باتیں پہنچا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری باتیں آپ تمامی حضرات کے دلوں پہ متاثر فرمائے، اور الحمدللہ جس آیت پاک کو میں نے پڑھا ہے، غالباً آپ کئی مرتبہ اس آیت کو سن چکے ہیں۔ جب بھی ایک نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، جب نکاح خوانی ہوتی ہے اور نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کے اندر اکثر علماء اس آیت پاک کو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت پاک کا سیدھا سادہ عنوان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان۔ دیکھیے اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو بہت سارے موضوع بن سکتے ہیں،
بہت وسیع بن سکتے ہیں، جیسے ایمان، خوف، مسلمان، مرنا، مگر جی چاہتا ہے کہ آج ہم خوف خدا پہ کچھ گفتگو کریں۔ سامعین کرام، دنیا میں سب سے بہتر اور نیک عمل اور مقبول عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہے خوف خدا۔ جب آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا تو آپ کی آنکھیں برا نہیں دیکھے گی، کان برا نہیں سنیں گے، زبان برا نہیں بولے گی، ہاتھ برا نہیں پکڑیں گے اور پیر بری جگہ پر نہیں چلیں گے۔ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے تو سینہ کینے سے پاک ہوگا، اور یہ دل جس میں نہ کوئی حسد ہوگا، اور یہ دماغ جس میں نہ کوئی برے خیالات پیدا ہوں گے۔ اسی لیے علماء پکار پکار کر کہتے ہیں کہ خوف خدا یہ تقوی کا مرکز ہے، تقوی کا سینٹر ہے۔ دیکھیے، اس بات کو میں قبول کرتا ہوں کہ انسان سے بھول ہو سکتی ہے۔ بھول کی دو قسمیں ہیں، کوئی جان بوجھ کر بھی بھول کرے یا کسی سے غلطی سے بھول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے۔ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ ایسے بندے کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ خوف خدا سے کانپنے لگتا ہے، خدا کا خوف اور خدا کے ڈر سے جب بندہ کانپنے لگتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھی ڈالی سے جھاڑ کے پان ختم ہو جاتے ہیں، جھاڑ کے پتے گر جاتے ہیں، درخت کی پتے گر جاتے ہیں۔ ایسے خوف خدا جس کے دل میں آ جاتا ہے اس کے بدن سے اللہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ پاک اور منزہ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف دوستو، ایک حدیث پاک آپ کے کانوں تک پہنچا دوں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا وانتم مسلمون۔ اب دیکھیے، میرا ایسا سوچنا ہے کہ جو موت ہے نا، موت کبھی کبھی ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے، کبھی موت پیدا ہونے کے بعد ترت آ جاتی ہے، کبھی بچپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں۔ مگر ہم سب کی ایک سوچ ایسی ہے کہ جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے قریب ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ انسان لمبی عمر کے بعد مرتا ہے۔ اب اس سے آپ کیا سمجھے؟ آپ لمبی عمر کے بعد مر رہے ہیں یا مرنے کے قریب ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہرگز مت مرنا، مرنا ہے تو مسلمان بن کر مرنا۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نظروں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دادا بھی بن گئے اور نانا بھی بن گئے، مگر آج تک ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ مسلمان بن کے مرنا، اس لیے کہ مسلمان بن کر مرو گے تو اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بلند و بالا فرما دے گا۔ جیسے یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھے شخص آئے جن کی عمر غالباً 96 سال کی تھی، یعنی 96 برس کی عمر تھی۔ کسی صحابہ نے چرچا کیا ہوگا کہ آپ کے کروڑوں گناہ ہیں، مگر ایک توبہ
کروڑوں اربوں خربوں گناہوں کو ختم اور پاک صاف کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب سچے دل سے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور انداز تو دیکھو اسلام کا، تم کسی کے بھی گنہگار ہو گئے تو اس کے گھر جاتے آپ کو شرم لگے گی، آپ کو ڈر لگے گا، آپ کو خوف آئے گا۔ ایک خدا کا ایسا گھر ہے جس میں جتنا بھی بڑا گنہگار آتا ہے، جب اندر آتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، باہر نکل جاتا ہے تو پاک و منزہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے گھر میں گنہگار کو ڈر نہیں لگتی، بلکہ سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو ہماری مسجد میں آؤ، اور اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے تو بڑی مسجد میں جاؤ جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہاں گناہ مٹ جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ 96 برس کی عمر والا ایک شخص چرچا سنتے 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 نبی کی بارگاہ میں آیا۔ دیکھو اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو، اللہ کے نبی کا نیچر اور سبھاؤ دیکھو، نہ جان نہ پہچان، 2 ہاتھوں میں لاٹھی لے کر 96 برس کا انسان چل کر جب آیا، اپنا آدھا وزن پیر پر اور آدھا وزن لاٹھی پر، اللہ کے نبی نے دیکھا کوئی بوڑھا آ رہا ہے۔ اسلام کا یہ پیغام ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، جب تم کو بچہ ملے تو شفقت کرو، اور جب کوئی بڑا مل جائے تو عزت کرو۔ اللہ کے نبی خود کھڑے ہو گئے ایک بوڑھے انسان کے لیے، سرکار مدینہ سامنے گئے، اس بڑھے کے ہاتھ کو پکڑا، اور سرکار مدینہ اپنے نبوت اور رسالت کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اس بوڑھے انسان کو بٹھاتے ہیں۔ آنکھیں اور ان کی بھویں بھی آنکھوں کو چھپا رہی ہے، بھویں اٹھاتے تھے تب دیکھتے تھے، زبان سے جو جملے نکلتے تھے اس میں کچھ جملے کٹ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ بوڑھا شخص آ کر کہنے لگا، میں نے بہت چرچا سنا ہے اسی لیے آیا ہوں، میں بہت بھیانک اور خطرناک گنہگار ہوں، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا، کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ کہاں ہاں کر لیں گے؟ بولے قبول کر کے کیا کرو گے، بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر جھکتی نہیں، نہ نماز کے قابل ہوں، نہ جہاد کے قابل ہوں، نہ محنت مزدوری کر کے خیرات کا صدقہ دے سکتا ہوں، میں بیکار ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، پھر بھی آپ مجھے قبول فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم صدق دل سے کلمہ پڑھ کر توبہ کر لو، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، اور اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا 96 سال کا انسان رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آیا، اللہ کے نبی نے اس کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ سامعین کرام، دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس کو علامہ حجت الاسلام امام محمد غزالی نے اپنے مکاشف القلوب میں بھی اس بات کو لکھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جس کو گناہ کرنے کا پورا پاور ملے، گناہ کرنے کا پورا پاور مل جائے، گناہ کرنے کے لیے اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، یعنی گناہ کرنے پر وہ حاوی ہو جاتا ہے، اور ایسی پوزیشن میں وہ گناہ سے بچ کر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، پروردگار عالم ایسے بندے کو 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے حجت الاسلام نے بھی لکھا ہے کہ ایک شخص ایک قافلے کے ساتھ ہو گیا، اس کا ارادہ گناہ کرنے کا تھا، قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ پر قیام فرماتا ہے، وہ نوجوان جو گناہ کے ارادے سے قافلے کے ساتھ ہوا، ایک عورت سے جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے قافلے میں آنے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میں تو صرف تیرے لیے قافلے میں آیا ہوں کہ تجھ سے میری ملاقات ہو جائے،
वगैरह वगैरह। उस खातून ने कहा, आप मेरे लिए आए हैं तो देखो कोई जग तो नहीं रहा। काफले वालों के बिस्तर के करीब करीब पहुंचता है, वो सबके बिस्तर का जायज़ा लेता है, सबको जांचा परखा, सब थके हारे गहरी नींद में सोए हुए हैं। वापस उस खातून से आकर कहता है, कोई नहीं जग रहा, सब थके हारे बड़ी गहरी नींद में है और उनकी नींद में खर्राटे बोल रहे हैं। उस वक्त उस अल्लाह की बंदी ने ये जवाब दिया, बंदे तो सो गए हैं, क्या अल्लाह भी सो गया है? वो नौजवान जवाब देता है, सीनतम वला नौम, अल्लाह को न कभी नींद आती है न उसको कभी ऊँघ आती है। बस एक औरत ने ऐसा कहा, क्या खुदा भी सो गया है? बोले अल्लाह जग रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जग रहा है, उसके दिल पर एक गहरी असर हुई। वो चीख लगाई और चीख लगाकर उस काफले को छोड़कर अपने घर चला गया। लोग बयान करते हैं कि वो बंदा जब तक जीना था जिया, मरने के बाद लोग उसको ख्वाब में देखते हैं, अल्लाह ने उसको बेहतरीन हसीन और जमील जन्नत अता फरमाई है। किसी ने पूछा, अरे अल्लाह के बंदे कौन सा अमल करके आया है कि अल्लाह ने तुझे इतनी आला दर्जे की जन्नत अता फरमाई है? तो वो बंदा कहता है, कोई इतने बड़े तो काम नहीं किए, मगर एक दिन जब एक बुरा काम करने गया और अल्लाह जगता है, बस इतना सोचा और गुनाह को छोड़कर चला आया हूँ। अल्लाह ने उस गुनाह के बदले में, उस गुनाह से बचने के बदले में मुझको आला दर्जे की जन्नत अता फरमाई है। सामने किराम, अल्लाह देख रहा है। गुनाह किए होंगे आपने, मैंने, हम सब ने, मगर एक दरवाज़ा गुनाह का, जब तक हमारे जिस्म में जान है वो दरवाज़ा खुला है। सामने किराम, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ। आपने अपनी जवानी, आपने अपनी आधी जिंदगानी इधर उधर गुजार दी है। तुम बीबी के, बच्चों के, समाज के, संसार के, खेती के, फैक्ट्री के, दुकान के, मकान के, बिजनेस के बन के रहे। अब आओ, एक मौका है, अल्लाह के बन के हो जाओ, अल्लाह के बनो। आप मस्जिद में आएंगे, आपको तिजारत से न रोका जाएगा। आप गुनाहों से तौबा करेंगे, आपको कारोबार से न रोका जाएगा। बल्कि एक तरफ कारोबार भी चल रहा है और एक तरफ अल्लाह की इबादत भी चल रही है। सरकार मदीना फरमाते हैं, जिसकी अच्छी नीयतें होती है, उस अच्छी नीयतों के साथ जो तिजारत करता है, अल्लाह उस तिजारत को भी सवाब में शामिल फरमा लेता है। सामने किराम, आज बहुत प्यारा दिन है, यौम जुमा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम खुद भी नहाओ, यानी नहा लो, और दूसरों को भी नहलाओ, और जुमा का खूब खूब चर्चा करो। जुमा को मुसलमानों के कानों तक पहुंचा दो, ताकि बंदों को पता चल जाए आज फ्राइडे है, आज जुमा है, आज यौम जुमा है। जिस बंदे के दिल में जुमा की मोहब्बत सुबह से पैदा हो जाती है, वो नहा धोकर, इत्र लगाकर, मिसवाक कर कर, आला दर्जे के कपड़े पहनकर सबसे पहले मस्जिद में चला आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मस्जिद में सबसे पहले आ जाता है, अल्लाह उसको एक ऊंट कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाता है। एक मेरा वाकानेर में मुरीद था, वो जुमा के दिन है ना, सबसे पहले आ जाता था और मिंबर के पास पहली सफ में आगे ही बैठ जाता था। उस दिन कोई मौलाना थे, मौलाना ने पूछा कि साहब आप तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जुमा के दिन सबसे पहले नहा धोकर इत्र लगाकर पहली सफ में सबसे पहले आ जाते हैं, अजान से पहले आ जाते हैं। तो उसने गुजराती में जवाब दिया था, उस जवाब पर मेरे माँ बाप कुर्बान। था अनपढ़, मगर हदीस को मद्देनज़र रखकर वो बंदा जवाब देता है कि बाबा जुमाना दिवसे एडानो सवाब शू लेवानो, वहेला आईने ऊँटनो सवाब लेवानो। हदीस पाक है, जो सबसे आखिर में आता है उसको अंडे का सवाब मिलता है, और जो सबसे पहले आता है उसको एक ऊँट कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाता है। पता चला अंडे का सवाब नहीं चाहिए, हम सबसे पहले मस्जिद में आ जाएंगे, हमको ऊँट कुर्बानी करने का सवाब चाहिए। सामान्य किराम, बाकी मौत बरहक है, मरना बरहक है, मगर मुसलमान होकर मरो। मौलाना रूम का भी एक शेर है,
کہ جب مسلمان کے قریب موت آتی ہے یا مسلمان موت کے قریب آتا ہے تو اس کی پیشانی ہنسنے لگتی ہے، اس کی پیشانی کھندیدہ ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مرنے کا سمے ہے، کیوں اتنا مسکرا رہا ہے؟ کہا آج تو محبوب سے ملنے کا دن ہے، آج تو محبوب سے ملنے کا دن ہے۔ اسی لیے محضر مکن پوری کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ہنس ہنس کے جان دیتے ہیں دیوانہ رسول، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے۔ سامعین کرام، کیا کریں گے آپ؟ اور تم نے تو بہت محنت کی ہے نا، میں دیکھتا ہوں سب کی محنت۔ تمہارے پاس 2-5 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں، پورے گاؤں میں کسی کے پاس نہیں ہوں گے۔ پوری زندگی محنت کی، کیا فائدہ؟ نہ روپیے جمع کر سکے، نہ نیکیاں جمع کر سکے۔ سامعین کرام، آؤ اپنا ہر کاروبار، اپنا ہر کام مولا کے حوالے کر دے اور یہ کہے پروردگار عالم، میں سجدے میں جا کر تجھے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا دیتا ہوں، تجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں۔ اے پروردگار، تیری بڑائی بیان کرنا میرا کام ہے، میرے درجے اور میری روزی کو بڑھانا تیرا کام ہے۔ پاک صاف رہیں، نیک بنے، اچھے بنے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ سامعین کرام، یہ زیارت کے موقع پر مختصر نصیحت کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچائی ہیں۔ پروردگار عالم اس بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق رفعت عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔